سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپارٹر۔ یہ سنائپر 2 ہے۔ سنائپر 1 کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کولر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نماز پڑھ کر میں سو گیا تھا، لیکن نیند کی عیاشی میری قسمت میں نہیں تھی۔ 2-3 گھنٹوں بعد ہی پلوشے نے زبردستی جگا کر تیار ہونے کو کہا کہ اسے شاپنگ کرنے جانا تھا۔ میں لجاجت سے بولا، کل بھی تو جا سکتے ہیں، ایسا بس آپ سوچتے ہیں۔ میری بغلوں میں ہاتھ دے کر وہ گدگدی کرنے لگی۔ قسم سے سخت نیند آ رہی ہے۔ میں نے جان چھڑانے کی ایک اور کوشش کی۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ پلوشہ ہی کیا جو مان جاتی۔ سپہر کو چلے جائیں گے نا۔ میری کوشش جاری رہی تھی۔ آپ عزت سے بستر چھوڑ رہے ہیں یا؟ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں آنکھیں نکالیں۔ ہلکی نیلی موٹی آنکھوں کا روب ایسا نہیں تھا کہ مزید لیٹا رہ سکتا۔ میں تازہ دم ہونے غسل خانے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا کھا کر ہم پانچوں کار میں بیٹھے راولپنڈی جا رہے تھے۔ میں، پلوشہ، روما، پلوشہ کا چھوٹا بھائی عدیل اور عبداللہ۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پلوشہ اور اس کے ساتھ روما بیٹھی تھی۔ میں اور عدیل عقبی نشست پر تھے۔ ہماری واپسی شام کو ہوئی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر لوٹا تو پلوشہ اپنی خوابگاہ میں دلہن کی طرح سجی سنوری میری منتظر تھی۔ ایک سنائپر کو اپنا مشن پورا کرنے کے لیے کئی گھنٹے مسلسل جاگنا پڑتا ہے۔ سخت شاخوں کی مچان، پتھریلی کمین گاہوں، برفیلے کھو اور گرم تپتی ریت پر موت اور زندگی کی کشمکش سے نبرد آزما ہوتے ہوئے نیند سے لڑنا اور بات ہے۔ نرم بستر پر ریشمی باہوں کی آغوش میں لیٹ کر جاگنا علیحدہ مسئلہ ہے، اور مؤخر الذکر مرحلہ زیادہ دشوار ہے، کیونکہ سکون اور آرام کے سارے لوازمات کی موجودگی میں نیند کو شکست دینا ناممکن ہے۔ اس ضدی ہٹ دھرم اور ہمیشہ اپنی منوانے والی سے زیادہ دیر میری حالت پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ مجھے آپ کی ہوں ہاں سننے کا کوئی شوق نہیں۔ راجو، بہتر ہوگا آپ نیند پوری کر لیں۔ شکریہ۔ اضطراری انداز میں نے اسے مزید قریب گھسیٹا، حالانکہ یہ ایک بے فائدہ کوشش تھی۔ وہ پہلے ہی میرے بدن کا جز بنی ہوئی تھی۔ وقت نشیب میں بہتے پانی کی طرح گزر رہا تھا۔ منٹوں نے سیکنڈوں کی رفتار پکڑ لی، گھڑیاں لمحوں میں بیتنے لگیں، گھنٹوں نے ساعتوں کا چولا پہنا اور دن پر لگا کر اڑنے لگا۔ مہینہ ہفتے ہی میں گزر گیا تھا۔ امی، ابو اور پھپھو کی شفقتیں سمیٹنا، روما اور پلوشے کی چاہتیں وصول کرنا، عبداللہ اور عدیل پر محبتیں نچھاور کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اویس سے بھی 2-3 سرسری ملاقاتیں ہی ہو سکی تھیں۔ استاد عمر دراز سے ملاقات کرنے کی توفیق بھی نہ ہوئی، بس انہیں گھنٹی کر کے گپ شپ کر لی تھی۔ جینی سے بھی بات ہوئی تھی۔ پال کلفٹن نے بھی چند چٹکلے سنائے تھے۔ گلگارے سے ملنے کا وعدہ مسلسل التوا کا شکار جا رہا تھا۔ اس کے اصرار کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، تبھی تو اسے گھنٹی بھی نہیں کر سکا تھا۔ 2 دن چھٹی رہتی تھی جب اس نے خود کال کر لی۔ چھٹی پر کب آئے؟ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد تفتیش شروع ہوئی۔ فوجی چھٹی تبھی آتا ہے جب چھٹی ملتی ہے۔ مزاحیہ انداز اپنا کر میں نے جواب گول مول کرنا چاہا، یقیناً اس چھٹی پر وعدہ ضرور نبھاؤ گے۔ تکرار کیے بغیر وہ مطلب کی بات پر آئی۔ گل، میں نے بہانہ کر کے زبان ہلانا چاہی۔ اس نے قطع کلامی کی، بہانے سے پہلے یہ جان لو کہ اگلے ہفتے آپ کی گڑیا بہن رنڑا کی شادی ہے۔ کیا؟ خوشگوار حیرت کے ساتھ مجھے اپنی چھٹی ختم ہونے کا دکھ بھی ہوا تھا۔ وہ کھلکھلائی، اب کیسے انکار کرو گے؟ گل، ایک بات کہوں؟ انکار کرنے کو میں نے تمہیدی الفاظ کی تلاش میں دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ اس کی مترنم ہنسی نے مجھے دوبارہ محظوظ کیا۔ مجھے کچھ کہنے کو آپ کی اجازت لینے کی ضرورت کب سے پیش آنے لگی؟ پرسوں میری واپسی ہے۔ ساری تمہیدیں بھلا کر میں نے سچ اگلا۔ کتنی چھٹی آئے تھے؟ اس کا عام سا لہجہ مجھے ڈرا گیا تھا۔ میں صاف گوئی سے بولا، 1 ماہ۔ آپ نے گزشتہ چھٹی پر آنے کا وعدہ کیا تھا اور دوسری چھٹی بھی گزار دی۔ اسی وجہ سے مجھے گھنٹی بھی نہ کی تاکہ میرے اصرار کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کا دکھ بھرا لہجہ مجھے پشیمان کر گیا تھا۔ گل، یہ بات نہیں ہے۔ میرے پاس سوائے ندامت کے کوئی جواب موجود نہیں تھا، لیکن میری معذرت سنے بغیر اس نے قطع کلامی کی۔ سوری، آئندہ آپ کو بہانے بازی یا انکار کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ خدا حافظ۔ میرا جواب سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔
میں ملتجی ہوا، گل بات سنو، مگر وہ جا چکی تھی۔ میں نے جوابی کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پلوشا چائے کی پیالی اٹھائے اندر آئی۔ وہ شاید نماز پڑھ کر آ رہی تھی کہ سیاہ دوپٹے میں موہنا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گلگارے کی کال تھی، رنڑا کی شادی میں شرکت کی دعوت دے رہی تھی۔ میرے انکار پر سخت خفا ہو کر رابطہ منقطع کر دیا۔ پلوشا ہنسی، آپ نے پچھلی چھٹی میں اس کے پاس جانے کا وعدہ کیا تھا اور دوسری چھٹی بھی گزار دی۔ چائے کی پیالی لیتے ہوئے میں رومانوی لہجے میں بولا، اپنی پلوشے سے فراغت نصیب ہو تو کچھ یاد آئے۔ ایک بات مانیں گے؟ وہ میرے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹالی کب ہے؟ بایاں ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر میں نے اسے مزید قریب کیا۔ وہ لجاجت سے بولی، چھوٹی بہن کی شادی کا کہہ کر چند دن چھٹی مانگ لے، اس بہانے اپنا وعدہ بھی ایفا کر لیں گے۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ اس کے لیے میرے وعدے کا پورا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ بس چند دن مزید میرے قریب رہنا چاہتی تھی۔ عموماً فوجیوں کی بیویاں ایسی ہی خواہش کرتی ہیں اور یوں ہی شوہر کو چھٹی لینے پر اکساتی رہتی ہیں، کیونکہ بیچاریاں فوج کے ماحول سے نا واقف ہوتی ہیں۔ میں دکھی دل سے بولا، میری واپسی پر ہی کسی دوسرے گھر کی آمد ہو پائے گی، کوئی ایسا جس کی پلوشیں اس کی جدائی کا ایک ایک دن کانٹوں پر لیٹ کر بتا رہی ہوگی، جس کی نم آنکھیں اپنے راجو کی انگلیوں کے منتظر ہوں گی، جس کی سماعتیں اپنے محبوب کی سرگوشیاں سننے کو بے چین ہوں گی، جس کے بدن کا ہر عضو محبوب کے لمس کو بے کل ہوگا۔ مگر کسی کی حالت بھی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے پلوشے کی ہے۔ مجھے باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کا نمکین پانی چکھتے ہوئے میں نے سمجھایا، لوٹوں گا تو اگلی چھٹی ملے گی نا۔ ایک آپ کے نوکری چھوڑنے سے فوج کو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، آپ کی جگہ فوج کو کئی جوان مل جائیں گے۔ وہ پرانا راگ الاپنے لگی۔ میں ہنسا، اگر ہر ایک نے یہی سوچنا شروع کر دیا تو… وہ چلائی، فلسفوں سے نہ بہلائیں، اچھی طرح جانتی ہو میں نہیں مانوں گا، تو پھر توانائیاں کیوں ضائع کرتی ہو؟ چائے کی خالی پیالی میز پر رکھ کر میں اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں جانتی، آپ ابھی گھنٹی کر کے ایک ہفتے کی چھٹی مانگے۔ پلوشے پاگل نہیں بنتے۔ وہ مصر ہوئی، ہاں یا نہ؟ تمہیں ہاں یا نہ؟ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ بہت بری اور گندی ہو، درشتی سے کہہ کر میں تصور صاحب کا نمبر ملانے لگا۔ اس لاڈلی کا اتنی سخت بات ہضم کرنا آسان نہیں تھا، لیکن مجھے کال کرتا دیکھ کر احتجاج کیے بغیر مجھے چمٹی رہی۔ شکر ہے اللہ پاک نے تمہیں بھی توفیق دے دی۔ سلام کا جواب دیتے ہی تصور صاحب نے پھبتی کسی۔ خفیف ہنسی کے ساتھ میں نے فلسفہ بگارا، بڑوں کی یاد مسئلے یا مصائب کے بعد ہی آتی ہے۔ وہ بولے، کمانڈنگ آفیسر کافی بے چینی سے تمہارے منتظر ہیں۔ میرے دل میں بدگمانی کی لہر اٹھی کہ شاید میرے مسئلے کا سن کر وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن فوراً ہی سر جھٹک کر لچر خیال کو دور پھینکا کہ راؤ تصور صاحب ایسے کمزور کردار کے بالکل بھی نہیں۔ میں مطلب پر آیا، ان کے انتظار میں ہفتے بھر کا اضافہ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوئے۔ کیا ہوا؟ میں صاف گوئی سے بولا، منہ بولی بہن کی شادی ہے، شامل نہ ہوا تو رشتے میں دراڑیں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ جوابی کال کرتا ہوں۔ انہوں نے انتظار کا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا ہوا؟ کال ختم ہوتے ہی وہ بےتابی سے مستفسر ہوئی۔ اپنے سینئر کو بتا دیا ہے، وہ کمانڈنگ آفیسر سے معلوم کر کے تھوڑی دیر تک بتا دیں گے۔ میں صلاۃ الحاجت پڑھ لوں؟ وہ صورت سے مصلے کی طرف بڑھ گئی۔ بلا شک و شبہ حاجت رو اور مشکل کشا اکیلا وہی مالک ہے، اور پلوشا اسی کی بارگاہ میں مانگنے بھاگی تھی۔ میری چند دن کی چھٹی کی خاطر جھولی پھیلانے والی نہ جانے میری سلامتی کے لیے کتنی مناجات کرتی ہوگی۔ بہت سے ایسے مواقع جب میری سماعتیں موت کے قدموں کی چاپ واضح انداز میں سن رہی تھیں، تب اس صورتحال سے میں اتنے عجیب انداز میں بچا جو کسی چاہنے والے کی مناجتوں ہی کے مرہون منت ہو سکتا تھا۔ یقیناً امی جان، ابو جان، پھپھو جان بھی میرے لیے دعا گو رہتے تھے، لیکن اس زمن میں میری شریک حیات بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی۔ اثر پڑھ کر میں عبداللہ کو گود میں بٹھائے ابو جان سے گپ شپ کر رہا تھا۔ روما کھلے باورچی خانے میں ہانڈی بنا رہی تھی۔ دیگچی میں چمچ گھماتے ہوئے نظریں گاہے گاہے میرے چہرے کا طواف کرنے لگتیں اور میرے دیکھنے پر دل فریب تبسم اس کے ہونٹوں پر مچلنے لگتا۔ پلوشا عدیل کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے شور مچا رہی تھی۔ بہن بھائی نے مجھے بھی دعوت دی تھی، لیکن میرے ساتھ کھیلتے ہوئے پلوشا کی دغا بازی عروج پر ہوتی تھی، اور احتجاج کرنے پر ناراضی اور خفگی کی دھمکیوں سے میری جان سولی پر لٹکائے رکھتی۔
اس کا بہتر حل مجھے یہی سوجا تھا کہ کھیلنے ہی سے احتراز برتوں۔ موبائل فون کی گھنٹی بجنے پر میری نظریں سکرین پر پڑیں۔ راؤ تصور صاحب کا نام دیکھ کر میں نے دھڑکتے دل سے کال وصول کی۔ برخوردار 10 دن کافی ہیں؟ تصور صاحب کی چہکتی آواز نے میرے کانوں میں رس انڈیلا۔ میں ممنونیت سے بولا، بہت بہت شکریہ سر۔ تصور صاحب ہنسنے لگے۔ کمانڈنگ آفیسر کسی ضروری کام سے بے صبری سے تمہارے منتظر ہیں، بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے ہیں۔ میں نے دہائی دی۔ میری قسمت میں تو راوی نے کافی عرصے سے وزیرستان گردی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھبتی کسی، بے شرم اپنے سسرال جانے پر خفا ہو؟ میں مسمسے لہجے میں بولا، اس سوال کا جواب اسبات میں دینے کی اگر بھنک بھی پلوشے کو پڑ گئی تو اضافی 10 دن تو اسے مناتے ہی گزریں گے، اس لیے یہ کہنا ہی پڑے گا کہ میں وہاں بہت خوش ہوں۔ ٹھنڈ کا کیا ہے کہ وہ تو دسمبر جنوری میں تلا گنگ میں بھی پڑتی ہے، پہاڑوں کا کیا ہے کہ کشمیر جنت نظیر میں یہاں سے بھی زیادہ ہیں۔ باقی رہا دہشت گردوں کا مسئلہ تو وہ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا لگایا، یار اب تک بیوی سے ڈرتے ہو؟ سر جی اب منہ نہ کھلوائیں، جیسے کہ میں جانتا ہی نہیں زندگی کے بہترین 30 سال آپ نے فوج میں کیوں گزار دیے۔ وہ شاکی ہوئے۔ دھت تیرے کی بے شرم، کیا 30 سالوں سے میں بیوی کے ڈر سے فوج کی نوکری کر رہا ہوں؟ میں بے تکلفی سے بولا۔ میرے نہ کہنے سے حقیقت نہیں بدلے گی سر، ورنہ آپ کے لیے جھوٹ بولنے کا گناہ سر لے لیتا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولے، اگر چھٹی کرا سکتا ہوں تو 1 دن پہلے بلوانے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ میں گھبرا کر بولا، مذاق کر رہا تھا سر۔ پتر اگر میں نے مذاق کیا نا تو پلوشا بی بی یہ چھٹی تو کیا، آنے والی کئی چھٹیوں تک تمہارا تھوبڑا نہیں دیکھنا چاہے گی۔ میں دعوے سے بولا، پلوشا مجھ سے خفا نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، زرمینہ کے ساتھ جو رنگرلیاں مناتے رہے ہو، اس پر موبائل فون اور نقد رقم لٹاتے رہے ہو، اس کی بابت معلوم ہونے پر بھی؟ میں نے دانت پیسے۔ سردار خان کی نہ گچی میں تو میں ضرور مڑوڑوں گا، یعنی گردن ضرور مروڑوں گا۔ تصور صاحب کا کہا بلند ہوا، برخوردار اب تک تو میں نے کشمالہ کا ذکر نہیں کیا، ایک کے ذکر ہی پر تمہاری چین بول گئی ہے۔ میں شاکی ہوا، آپ نے سردار خان جیسے میرے مخالف کی بات پر یقین کر لیا؟ وہ سنجیدہ ہوئے۔ سردار خان نے جو کچھ بتایا ہے اس بارے تو تمہاری کلاس ملنے پر لوں گا۔ غضب خدا کا، رینج ماسٹر کی 2 گولیوں کی اہمیت جانتے ہو؟ میں نے دہائی دی، جو 25 ہدف پر ماری ہیں اس کا ذکر سردار خان نے نہیں کیا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، بہت کمال کیا ہے نا سر، دونوں گولیاں میں نے جان بوجھ کر فائر کی تھی، حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے مجبوراً بغیر ہدف تاڑے نشانہ سادھنا پڑا۔ وہ تکرار ختم کرتے ہوئے بولے، ملنے پر بات ہوگی جناب، فی الحال چھٹی کے مزے لو۔ السلام علیکم سر۔ میں نے الوداعی سلام کہا اور انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بے حیا پٹھان نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کر دکھایا تھا۔ مجھے تصور صاحب سے بے عزت کروانے کو وہ اتنا بے صبرا تھا کہ چھٹی ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر انہیں کال کر ڈالی تھی۔ کیا رہا، باتوں کے شغل میں مجھے پلوشا کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا، جو میرے کانوں سے کان جوڑے بات چیت سننے کی کوشش میں تھی۔ یقیناً گھنٹی آتے ہی وہ اس امید پر قریب آئی تھی کہ یونٹ سے کال ہوگی۔ میں ڈرا کہ کہیں اس نے زرمینہ اور کشمالہ کا نام نہ سن لیا ہو، تبھی حفظ ماہ تقدم کے طور پر بولا، سردار خان نے استاد محترم کو میری جھوٹی شکایتیں لگائی ہیں، اسی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ چھٹی کا کیا ہوا؟ اسے جھوٹی سچی شکایتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ 10 دن بڑھ گئی ہے۔ سچ؟ خوشی سے کھلتے ہوئے وہ مجھے لپٹ رہی تھی کہ ابو جان پر نظر پڑی۔ مجھے لپٹنے والی باہیں ایک دم عبداللہ کو گرفت لینے کو بڑھ گئیں۔ حیا کی لالی نے اس کے چہرے کو سرخ گلاب کر دیا تھا۔ رنڈا کی شادی میں شرکت کا موقع مجھے آسانی سے مل گیا تھا۔ رات کو میں نے چند بار گل کا نمبر ملایا، مگر اس نے شاید موبائل فون پکا ہی بند کر دیا تھا۔ سخت ناراض لگ رہی تھی، لیکن یقین تھا میری آمد پر اس کی ناراضگی ختم ہونے میں دیر نہ لگتی۔ دوسرے دن میں نے روما اور پلوشے کے ساتھ جا کر شمریز چچا اور اس کے بچوں کے لیے تحائف خریدے۔ اسی رات کو ہم جانے کو تیار تھے۔ میں نے روما کو آنے کی دعوت دی، مگر عبداللہ کی وجہ سے اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ امی جان بھی اپنے بھائی اور اس کے بچوں کو ملنا چاہتی تھی، اور ماں کی وجہ سے عدیل بھی مچل اٹھا تھا۔ پلوشا کے اصرار پر ہم اپنی کار ہی میں روانہ ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ بھی اسی نے سنبھالی تھی۔ ماں جی اور عدیل تو جلد ہی سو گئے، مگر موصوفہ نے مجھے 1 منٹ بھی سونے کی اجازت نہ دی۔ صبح کا ناشتہ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کر کیا۔ آگے ڈرائیونگ سیٹ مجھے ہی سنبھالنا پڑی۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر اطمینان سے سو گئی تھی۔ گرداوی چیک پوسٹ تک سڑک ہموار ہے، اس کے بعد پہاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔
وانا پہنچ کر ہم انگور اڈے کی سڑک پر مڑ گئے۔ دن کے 11 بجے ہم انگور اڈے پہنچ گئے تھے۔ عدیل اور امی جان کو ماموں کے گھر چھوڑ کر ہم کمانڈر نصر اللہ خوجل خیل کو ملنے چل دیے۔ کافی دیر گپ شپ کی، پرانے دوستوں اور واقف کاروں کا ذکر ہوا۔ میری کلاشنکوف اب تک ان کے پاس محفوظ پڑی تھی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے لے لی کہ آگے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ وہ رات ہم نے پلوشہ کے ماموں کے ہاں گزاری تھی۔ اگلے دن صبح سویرے روانہ ہوئے۔ انگور اڈے چیک پوسٹ پر اپنا سروس کارڈ دکھا کر ہمیں آسانی سے آگے جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ راستہ مجھے معلوم تھا، خواگہ ابو تک سڑک یا گاڑی کا راستہ موجود نہیں تھا۔ مجبوراً ہمیں کار پلوشہ کے ماموں کے گھر چھوڑنا پڑی تھی۔ پلوشہ گلاک 19 لانا نہیں بھولی تھی۔ چیک پوسٹ سے تھوڑا سا آگے آتے ہی اس نے برقع اتار دیا تھا۔ یہ مجھے دے دو۔ اس نے بیگ لینے کو ہاتھ آگے بڑھائے۔ میں ہنسا، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ چاہت سے بولی، راجو مجھے اتنا نازک بھی نہ بنائیں۔ میرے لیے تو پھول سے نازک، کلی سے کومل اور کومپل سے ملائم ہے میری پلوشے۔ وہ لاڈ سے بولی، پٹائی کرتے ہوئے تو یہ بھول جاتا ہے۔ میں وارفتگی سے بولا، ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں جو تمہاری پٹائی کروں۔ بھول گیا ہے کتنی پٹائی کی تھی؟ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے متون کیا، اور یہ تانا وہ پہلی بار نہیں دے رہی تھی۔ ہر ایسے موقع پر یاد دہانی کروانا وہ فرض خیال کرتی تھی۔ میں مسمسے لہجے میں بولا، شادی کے بعد تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ ناز سے بولی، کوشش تو کرتے، اتنی جرت کہاں؟ رنڈا لوگوں کو اپنی آمد سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے موضوع تبدیل کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، فون بند جا رہا ہے۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، کافی لاڈلی لگتی ہے۔ میرے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کا گلا بجا ہے، میں وعدہ کر کے بھی نہ جا سکا۔ سچ میں چھٹی آؤں تو تمہارے علاوہ کچھ سوجتا ہی نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے پیٹ میں انگلی چبوئی۔ جھوٹے، میں نے تو آپ کے ساتھ ہی آنا تھا۔ میں نے بات بنائی، جب تمہارے علاوہ کچھ سوجتا ہی نہیں تو وعدہ کیسے یاد رہتا؟ میرا بازو کھینچتے ہوئے وہ سامنے آئی، سر میری چھاتی پر ٹیکتے ہوئے گلوگیر ہوئی، راجو بار بار اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ کے لیے کیا ہوں۔ میں نے چھیڑا، بتھیری خود ہی تو پوچھتی رہتی ہو، بتاؤ کتنی پیاری ہوں، کیسی لگتی ہوں، کتنا یاد آتی ہوں، اور اب اقرار کی ضرورت نہیں۔ ہونٹوں پر خفیف ہنسی لیے اس نے علیحدہ ہو کر آگے قدم بڑھائے۔ رنڈا کی شادی کہاں ہو رہی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، پتہ نہیں۔ وہ کریج کر چچا شمریز کے کنبے کے متعلق تفصیلات پوچھتی رہی۔ گلگارے کے بارے میں اسے پہلے بھی تفصیل بتا چکا تھا، اب دوبارہ سب کچھ دہرانے لگا۔ دوپہر کو ایک چشمے کے کنارے رک کر کھانا کھایا اور پھر چل پڑے۔ رات ہم نے ایک غار میں گزاری۔ تلا گنگ کی گرمی سے جھلسے اجسام کو وزیرستان کی سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ لحاف، کمبل وغیرہ تو تھا نہیں، سردی سے بچنے کو آگ جلانا پڑی۔ پلوشے تو آرام سے میری گود میں سر رکھ کر برقع اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ میں غار کی دیوار سے ٹیک لگائے اونگتا رہا۔ اگلے روز طلوع آفتاب سے پہلے ہی ہم روانہ ہوئے۔ یہ وہی راستہ جس پر کبھی برف باری اور سرد ہواؤں سے لڑتا ہوا میں گلگارے کے دروازے پر جا گرا تھا۔ آج موسم صاف تھا۔ سپہر ڈھلے ہم آخری ڈھلان پر چڑھ رہے تھے۔ ڈھلان کے خاتمے پر چچا شمریز کے گھر کا دروازہ تھا۔ قریب جا کر میں نے دستک دی، دروازہ سمر خان نے کھولا تھا۔ لالا جان! مجھے دیکھتے ہی وہ چیخ کر لپٹ گیا تھا۔ پلوشہ باجی کیا حال ہے؟ مجھ سے علیحدہ ہو کر اس نے پلوشہ کے سامنے سر جھکایا۔ ارے تم مجھے جانتے ہو؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، اگر آپ لالا جان کے ساتھ نہ آئی ہوتی تب بھی پہچان لیتا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ رنڈا باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ شاید سمر کے چلانے کی آواز نے اسے باہر جھانکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لالا جان کہتے ہوئے بھاگی، لیکن قریب آتے ہی جھجک کر رکی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے سر جھکا دیا۔ پہلے وہ لپٹ جایا کرتی تھی، لیکن تب اس کا بچپنا تھا، اور اب وہ بھرپور جوان نظر آ رہی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے شفقت سے پوچھا، کیسی ہے میری بہادر بہن؟ بالکل ٹھیک۔ میرا ہاتھ چھوڑ کر وہ پلوشے سے لپٹ کر بولی، شکر ہے لالا نے آپ کی زیارت کروا دی، ورنہ اب تو ہمیں لگنے لگا تھا کہ پلوشہ باجی کا کوئی وجود ہی نہیں۔ پلوشہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ بہن بھائی کی وارفتگی اسے حیران کن لگی تھی۔ پہلی بار ہی وہ اس چاہت سے مل رہے تھے جیسے پلوشہ ان کی برسوں کی شناسا ہو۔ میں نے پوچھا، چچا کہاں ہیں؟ رنڈا بولی، باجی کو چھوڑنے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ میں شرارتی لہجے میں بولا، میری گڑیا اتنی بڑی تو نہیں ہوئی کہ چچا شمریز کو شادی کی جلدی پڑ گئی؟ سر جھکاتے ہوئے وہ حیا آلود لہجے میں بولی، باجی تو کہہ رہی تھی آپ نہیں آئیں گے۔ ایسا بھلا ہو سکتا ہے؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ ہمیں اندر چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے گلا کیا۔ چارپائی پر نشست سنبھالتے ہوئے میں نے کہا،
دوسرا دن ہے، گل کا فون بند جا رہا ہے۔ رنڑا ہنسی۔ آپ کا انکار سن کر انہیں غصہ آ گیا تھا۔ ویسے آپ بابا جان کے نمبر پر کال کر لیتے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے پاس چچا جان کا نمبر نہیں تھا۔ چچا شمریز اندر داخل ہوئے، ہمیں دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ مجھ سے بھرپور معانقہ کر کے انہوں نے پلوشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یقیناً مجھے پلوشا بیٹی کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان کا خلوص دیکھتے ہوئے پلوشا محجوب ہو گئی تھی۔ بغیر جان پہچان کے اتنی پذیرائی ملے تو آدمی کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ چچا شمریز نے میرے ساتھ نشست سنبھالتے ہوئے بیٹے کو کہا، سمر خان اپنی باجی کو بلا لاؤ۔ صبح آ جائے گی نا؟ میں نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ چچا شمریز ہنسے۔ دوسرا دن ہے، اس کی آنکھیں ماتھے پر ٹنگی ہیں۔ بر وقت اطلاع نہ دی تو قطع تعلق کرنے پر تل جائے گی۔ وجہ؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ وہ ہنسے۔ آپ نے غالباً آنے سے انکار کر دیا تھا، یہی برداشت نہیں ہو رہا محترمہ سے۔ سمر باپ کا حکم سن کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہم گپ شپ کرنے لگے۔ رنڑا کی شادی گلگارے کے چھوٹے دیور شمس السلام سے طے پائی تھی۔ گپ شپ کے دوران ہی شام کا مل گجا اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہم نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ نماز سے بمشکل فارغ ہوئے تھے کہ سمر خان لوٹ آیا۔ گل اس کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ وہ باپ کو بتانے لگا، باجی کل آئیں گی، شاید اب تک خفا تھی۔ رنڑا کھانا لے آئی۔ کھانے کے بعد قہوہ پیا گیا اور پھر عشاء تک وہیں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ رنڑا نے پلوشا سے جانے کتنے سوالات پوچھے تھے۔ پلوشا مدھر تبسم ہونٹے پر بکھیرے جواب دیتی رہی۔ رنڑا اسے کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا جب داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ سمر خان دروازہ کھولنے چل پڑا۔ اس کی واپسی روشن چہرے اور نیلی آنکھوں والے گلگارے کے ہمراہ ہوئی تھی۔ اسے شوہر پہنچا گیا تھا۔ اپنی بیٹی رنڑا کے حوالے کر کے وہ بےتابی سے پلوشا کو لپٹ گئی تھی۔ میں بھی دعا مانگ کر ان کے قریب پہنچا۔ اب کیوں آئے ہیں؟ نیلی آنکھوں میں گہری خفگی اور برہمی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے چڑھایا، تمہارے لیے نہیں آیا، میری گڑیا بہن کی شادی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا چھٹی ختم ہو گئی ہے۔ میں صاف گوئی سے بولا، رنڑا کی شادی کو اور چھٹی مانگی ہے۔ وہ شاکی ہوئی اور میرے اصرار کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری نظر پلوشے کی جانب اٹھی، وہ مجھے گھور رہی تھی۔ یقیناً گلگارے کے گلے شکوے اسے پسند نہیں آئے تھے۔ گلا کھنکارتے ہوئے میں نے موضوع تبدیل کیا، ننھی پلوشا کدھر ہے؟ گلگارے نے بیٹی کا نام پلوشا رکھا تھا۔ یہ لیں لالا جان۔ رنڑا نے بچی میری جانب بڑھائی۔ میں اس کے گال چومتا ہوا بولا، ارے واہ، یہ تو میری پلوشا سے بھی زیادہ پیاری اور خوبصورت ہے۔ گلگارے طنزیہ لہجے میں بولی، یہ کیا، آپ کی پلوشا سے اس کی ماں بھی خوبصورت نہیں ہے؟ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ گپ شپ کرو، میں شمریز چچا سے چند ضروری باتیں کر لوں۔ پلوشے کی تیز نظریں مجھے ہراساں کر رہی تھیں۔ گلگارے برہمی سے بولی، تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھ جائیں، اتنی رات کو جھک مارنے نہیں آئی، صبح سے کونین کی گولیاں چبا رہی ہو۔ آ تو گیا ہوں، پھر ناراض ہونے کا مطلب؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ اپنی بہن کی شادی پر آئے ہیں، میرے لیے نہیں۔ میں چڑھ کر بولا، اچھا اگلی چھٹی پر تمہارے لیے آ جاؤں گا، اب خوش؟ احسان نہیں کریں گے۔ وہ منہ بناتے ہوئے پلوشا کی طرف متوجہ ہوئی، اور میری پیاری بہن کو لانا نہ بھولنا۔ پلوشا کے ہونٹ مسکرانے کے انداز میں کھلے، مگر یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ گل شاید توجہ نہیں دے پائی تھی یا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی تھی۔ وہ پلوشے کا ہاتھ تھام کر سہلانے لگی۔ مجھے آپ کو ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، اور راجو اتنے کٹھور ہیں کہ ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ پلوشا ناگواری چھپاتے ہوئے بولی، آ تو گئی ہوں۔ وہ شوخی سے بولی، آپ نہیں جانتی کتنے عرصے سے راجو ترسا رہے ہیں۔ پہلی ملاقات میں درخواست کی تھی، نہ جانے ڈرتے تھے کہ ان کی پلوشا کو چھین لوں گی۔ گل، میں چچا شمریز سے تھوڑی گپ شپ کر لوں؟ لجاجت سے کہتے ہوئے میں نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ بادل نخواستہ بولی، ٹھیک ہے جائیں۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے آواز دی، اور ہاں، میں نے بہت سارا شہد جمع کر رکھا ہے، وعدہ یاد ہے نا؟ آخری ملاقات میں نے کہا تھا اگر پلوشا کی فکر نہ ہوتی تو کم از کم شہد ختم ہونے تک میں ضرور ٹھہرتا۔ یقیناً اس نے کچھ نہیں بھلایا تھا۔ جو بچ گیا ساتھ لے جائیں گے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میں دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ گلگارے جانے انجانے میں اتنی بے تکلفی سے پیش آ رہی تھی جو میری بیوی کو کسی بھی صورت برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ وہ اتنی اپنائیت کا اظہار کرے گی تو شاید پلوشا کو ساتھ ہی نہ لاتا۔ چچا شمریز نماز پڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ میں ان سے گپ شپ کرنے لگا۔ دوران گفتگو پوچھنے لگا، گل کے بعد رنڑا بھی اپنے گھر کی ہو گئی تو باورچی خانہ کون سنبھالے گا؟ وہ معنی خیز لہجے میں مسکرائے۔ رنڑا کی رخصتی کے بعد شاید ہمت کر لوں، میں خوش دلی سے بولا۔
ہمت سے مراد اگر دوسری شادی ہے تو یہ قدم آپ کو بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولے، بیٹیوں کی وجہ سے حوصلہ نہ کر سکا۔ بیوی کی موجودگی میں شریعت دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے، لیکن بیوی نہ ہونے کی صورت یہ اجازت ضرورت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ وہ مسکرائے۔ دیر آید درست آید۔ میں بھی ہنس پڑا۔ رنڑا نے آ کر بتایا، لالا جان، پلوشہ باجی اور آپ کے لیے علیحدہ کمرہ تیار کر دیا ہے۔ سمر خان بھی اندر آ کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ رنڑا مجھے اطلاع دے کر پلوشہ اور گلگارے کی طرف چل دی۔ چچا شمریز نے مشورہ دیا، تھکے ہوں گے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، صبح گپ شپ کریں گے۔ میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گیا کہ گزشتہ شب بھی آرام نہیں کر پایا تھا اور اس وقت اچھی خاصی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ سمر خان مجھے کمرہ دکھانے آیا اور واپس لوٹ گیا۔ پلوشہ اب تک نہیں آئی تھی۔ میں چوڑی مسہری پر لیٹ کر پلوشہ کا انتظار کرنے لگا کہ اس نے آتے ساتھ مجھے جگا دینا تھا۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جلد ہی دروازے پر قدموں کی چاپ ابھری۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے تیوریاں چڑھا لی تھیں۔ آپ کب سدھریں گے؟ قریب آتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ کیا ہوا؟ میں ہکلا گیا تھا۔ وہ بگڑ کر بولی، معصوم نہ بنے۔ میں تجاہل عارفانہ سے بولا، کچھ پتہ تو چلے یار، خوامخواہ کیوں ڈرا رہی ہو؟ مجبور نہ کریں کہ آپ کو قتل کر کے خودکشی کرنا پڑے۔ میں ہنسا۔ پھپھو جان کو منع بھی کرتا ہوں کہ سالن میں زیادہ گرم مسالہ نہ ڈالا کریں۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی، گلگارے بی بی کیوں اتنی بے تکلف ہو رہی تھی؟ یار سب کچھ بتا تو دیا تھا، میں نے دہائی دی، مگر یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ آپ کو ان نظروں سے دیکھتی ہے جس کی اجازت میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ میں نے دلیل دی، روما بھی تو دیکھتی ہے، وہ الگ معاملہ ہے، ان کے خلوص کی وجہ سے مجھے چپ سادھنا پڑی۔ باقی کسی ایک کو حصے دار بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اپنے راجو کو چوک میں رکھ دیا اور جس کی مرضی آئے حق جتانا شروع کر دے۔ گلگارے کو بھی تم سے پیار ہے، یہاں تک کہ بیٹی کا نام تمہارے نام پر رکھا ہے۔ وہ ترشی سے بولی، تو جو مجھے چاہے گی اسے راجو سے محبت کرنے کی اجازت دے دوں گی۔ میں مدافعانہ انداز میں بولا، اس نے میری جان بچائی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، احسان مند ہوں اور ساری زندگی رہوں گی، موقع آیا تو جان دے کر بدلہ چکانے کی کوشش کروں گی، مگر راجو میں شرکت گوارا نہیں ہے۔ میں نے صفائی دی، وہ شادی شدہ ہے یار، تو شوہر کی وفادار رہے۔ پلوشے، یاد رکھنا وہ اعلیٰ کردار کی مالک ہے۔ وہ ترکی بد ترکی بولی، اس کے کردار پر شک نہیں، انداز سے چڑ ہے۔ میں بے بسی سے بولا، تم ناقابل علاج ہو۔ تو اس نے طنزیہ نظروں سے گھورا، گولی مار دیں، نشانہ آپ کا یوں بھی خطا نہیں جاتا۔ میں جھلاتے ہوئے بولا، پلوشے پٹو گی، ہاتھ تو لگاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ یار مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے تنگ آ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پہلے کبھی خفا ہو کر سونے کی اجازت دی ہے؟ اس کے ہونٹوں پر دل آویز تبسم ابھرا اور وہ میرے چہرے پر جھک گئی۔ اس کی پیش قدمی کا جواب دیتے ہوئے میں نے وارفتگی سے پوچھا، کیا کوئی تمہاری جگہ لے سکتا ہے؟ اس نے منہ بنایا، خوف جگہ چھننے کا نہیں ہے، آپ کی بے راہ روی سے تنگ ہوں۔ میں بے بسی سے مسکرا دیا تھا۔ مجھے سیدھے اور کرارے جواب دینا اسے اچھی طرح آتا تھا۔ بیوی بن کر بھی وہ محبوبہ کے درجے پر فائز تھی، اور ایسی بیوی کو جو محبوبہ بھی ہو، شوہر کو تگنی کا ناچ نچانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ بس یہ افسوس ہے کہ تم مجھے اتنی پیاری کیوں ہو۔ یہ فقط جھوٹا دعویٰ ہے۔ وہ کروٹ لے کر نزدیک سمٹی۔ مجھے گردن پر حلاوت آمیز اور گرم لمس محسوس ہوا جو اعلان کر رہا تھا کہ اسے میری بات پر 100% یقین تھا، بس غصے میں ہونے کی وجہ سے اقرار نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ جانتی ہو تمہارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ناز سے بولی، یہی کہ میرے بن کر رہنا مشکل لگتا ہے۔ نہیں، بلکہ تم چوہوں سے بھی نہیں ڈرتی ہو۔ اس نے وارفتگی سے اعتراف کیا، آپ کی جدائی سے ڈرتی ہوں۔ میں بے ساختہ بولا، میں بھی۔ اگلے دن شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ شادی ہو اور ہلہ گلہ نہ ہو ایسا وزیرستان میں نہیں ہو سکتا۔ گو وہ علاقہ افغانستان کی حدود میں داخل تھا، لیکن وہاں رواج وزیرستان والے ہی تھے۔ پلوشے شور و غل اور ہلے گلے کی ویسے ہی متوالی تھی۔ دن بھر رقص و سرور میں مشغول رہتی۔ گھر میں چونکہ غیر عورتوں کا بھی اکٹھ ہوتا، اس لیے ناشتے کے بعد میں بیٹھک میں گھس جاتا۔ آخری دن عصر کے وقت دلہن لے جانے والوں کے لیے لکڑی کا چند انچ لمبا کھونٹا قریباً 300-350 میٹر کے فاصلے پر گاڑا گیا۔ رواج کے مطابق جب تک دلہے والے کھونٹے کو گرا نہ دیتے، دلہن کو نہیں لے جا سکتے تھے، چاہے اس کے لیے وہ پوری رات ہی کوشش کرتے رہتے۔ دلہا اور اس کے ساتھیوں کو فائر کی دعوت دی گئی۔ چونکہ یہ تقریب چچا شمریز کی حویلی سے متصل میدان ہی میں برپا تھی، اس وجہ سے عورتیں چھت پر چڑھ کر تماشا دیکھ رہی تھیں۔ میرے اندازے میں ہدف کا فاصلہ کلاشنکوف کی کارگر رینج سے تھوڑا سا زیادہ تھا۔
دلہا اور اس کے دوست باری باری نشانہ آزما رہے تھے، مگر کامیابی کسی کے نصیب میں نہیں تھی۔ عموماً تو دلہن والے کھونٹے کو معمولی سا زمین میں دباتے ہیں کہ ذرا سا گولی قریب کیا لگی اور کھونٹا گر گیا۔ اسی طرح وہ زیادہ سے زیادہ 100-150 میٹر کے فاصلے پر کھونٹا گاڑتے ہیں تاکہ جلد ہی جان چھوٹ جائے، مگر وہ کھونٹا کچھ زیادہ ہی گہرائی میں دبایا گیا تھا کہ جب تک گولیاں مار کر اسے توڑا نہ جاتا زمین سے نکل نہیں سکتا تھا۔ فاصلہ بھی زیادہ تھا۔ مجھے یہ کسی کی شرارت لگ رہی تھی، یا تو اس کے پیچھے پلوشہ کا ہاتھ تھا یا گل نے ایسا کیا تھا۔ دلہے کے زیادہ تر دوست قسمت آزمائی کر چکے تھے، لیکن کھونٹا ان کا منہ چڑھاتا ہوا قائم و دائم تھا۔ کئی میگزینیں خالی کر کے بھی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب تو دلہے کے دوست نشانہ سادھنے سے کترانے لگے تھے۔ میں چچا شمریز کے پہلو میں بیٹھا دلچسپی سے ان کی کوششوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں فقط چچا شمریز ہی مجھے جانتا تھا، باقی لوگوں کے لیے میں اجنبی تھا، اور میرا تعارف کروانے یا اپنی نشانے بازی سے انہیں متاثر کرنے کا کوئی شوق یا ارادہ نہیں تھا۔ اسی وقت سمر خان قریب آ کر میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ لالا جان، گل باجی کہہ رہی ہیں کہ کھونٹا کافی گہرائی تک ٹھوکا گیا ہے، اس لیے ٹوٹ سکتا ہے، گر نہیں سکتا۔ میں مسکرایا۔ تو سمر خان بولا، کہہ رہی ہیں آپ کو فائر کرنا ہوگا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کہاں ہے وہ؟ سمر خان نے حویلی کی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کھڑی ہیں، پلوشہ باجی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ میں نے منہ بنایا، پہلے سے شک تھا یہ کچھ ایسا ہی کریں گی۔ سمر خان نے مزید انکشاف کیا، گل باجی کہہ رہی ہیں 3 گولیوں ہی میں کھونٹا گرانا ہوگا۔ چچا شمریز نے بھی ہماری باتوں پر کان دھرے تھے۔ میری طرف جھک کر دبے لہجے میں بولے، بیٹا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے پتا ہوتا پلوشہ بیٹی اور گل یہ شرارت کریں گی تو انہیں کبھی کھونٹا لگانے نہ بھیجتا۔ شمریز چچا کی درخواست نما حکم پر مجھے اٹھنا پڑا۔ 300-350 میٹر کے فاصلے پر نشانہ لگانا میرے لیے مذاق ہی تھا، لیکن اس صورت میں جب میرے پاس سنائپر رائفل ہوتی، کلاشنکوف یورشی رائفل یعنی اسالٹ رائفل ہے، اور صفر ہونے کے باوجود اس سے اتنی باریکی میں نشانہ نہیں سادھا جا سکتا۔ سامعین کی معلومات کو عرض کرتا چلوں کہ ہر ہتھیار کی گولی میں بارود کی مخصوص مقدار ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بارود جانچنے والے پیمانے کو وزن کی ایک بریکٹ بتائی جاتی ہے۔ جیسے G3 کی ہر گولی میں 382 گرین وزن کا پیمانہ ہے، اس سے لے کر 394 گرین تک کا بارود معیاری تصور کیا جاتا ہے، اور ایسا یورشی رائفلوں میں ہوتا ہے۔ بارود کی مقدار کا ذرا سا فرق گولی کے ہدف سے اوپر نیچے کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس سنائپر رائفلوں میں ہر گولی کے اندر مقرر مقدار ہی میں بارود پڑتا ہے، اس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں ہوتا۔ البتہ ایک ہتھیار ہی کے ایمونیشن کو جب مختلف کمپنیاں بناتی ہیں تو ہر کمپنی ایمونیشن میں اپنے حساب سے بارود ڈالتی ہے، اور فائرر کی آسانی کو ہر کمپنی اپنے تیار کردہ ایمونیشن کے ساتھ فائرنگ ٹیبل بھی جاری کرتی ہے تاکہ فائرر ایمونیشن جانچنے کے جھنجٹ سے بچ جائے۔ میں یہ معلومات سامعین کو سمجھا نہیں سکتا تھا، اور نہ یہ ان کے مطلب کی بات تھی۔ ان کے لیے فقط ایک ہی دلیل تھی کہ یہ گز اور یہ میدان، کھونٹا گر گیا تو واہ، نشانہ خطا ہو گیا تو استہزائی نعرے۔ البتہ ایک بات میرے حق میں جاتی تھی کہ وہاں مجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا کہ نام کو دھبا لگتا۔ چچا شمریز کے کنبے کو پلوشہ کو سمجھانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ البتہ گل نے دوسری خواتین کے سامنے کوئی ڈینگے مارنے کی کوشش کی تھی تو یقیناً اس کی صبح کی ہوتی۔ بہرحال سر پہ پڑی مصیبت کو گلے لگانا مجبوری بن گیا تھا۔ فائر کرنے کی مخصوص جگہ پر جا کر میں ترچھا بیٹھ گیا۔ حاضرین کا دبا دبا کہا ابھرا، کیونکہ ہدف کی جانب میرا بایاں بازو آ رہا تھا۔ اگر فائرنگ پوزیشن کی بات کی جائے تو ایک فائرر 12 مختلف حالتوں سے فائر کر سکتا ہے۔ تفصیل بتانا تو باعث طوالت ہوگا، البتہ یہ عرض کرتا جاؤں کہ فائر کرنے کو سب سے بہترین لیٹی ہوئی حالت ہے، اور سنائپر عموماً اسی حالت میں فائر کرنا پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آرام دہ اور پرسکون بیٹھی پوزیشن ہوتی ہے۔ عام فائرر تو بیٹھی پوزیشن میں اپنا رخ ہدف کی جانب ہی رکھتے ہیں، مگر سنائپر کا انداز تھوڑا جدا ہوتا ہے۔ میں نے آرام دہ حالت میں بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کیے اور دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹیک دیں۔ کلاشنکوف کا فرنٹ ہینڈ گارڈ بائیں کونی پر رکھ کر میں نے بایاں ہاتھ ریئر سائٹ کے کٹاؤ میں سے دیکھتے ہوئے میں نے فرنٹ سائٹ کی ٹپ کا اوپری کنارہ کھونٹے کے پیندے سے ملایا اور سانس روک لی۔ لبلبی دبا دی۔ کلاشنکوف کی گولی کھوٹے کا ایک حصہ اڑا کر لے گئی۔ حاضرین کا تحسین آمیز نعرہ بلند ہوا تھا۔ میں نے شست تبدیل کیے بغیر دوبارہ نشانہ سادھا۔ اب ہدف کا حجم پہلے سے کم رہ گیا تھا۔ چند سیکنڈز کے وقفے سے میں نے دوبارہ لبلبی دبا دی۔
کھونٹے کا زمین سے اوپر نظر آنے والا حصہ غائب ہو گیا۔ خشک لکڑی کے 3-4 انچ چوڑے ٹکڑے کی کلاشنکوف کی گولی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مجھ سے پہلے فائر کرنے والے اگر براہ راست کھونٹے کو نشانہ بنا لیتے تو کامیاب ہو گئے ہوتے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے میگزین اتاری، رائفل کاک کی چیمبر سے گولی نکال کر میگزین میں بھری اور میگزین چڑھا کر سیفٹی لگا دی۔ سب سے پہلے دلہے صاحب نے مجھے چھاتی سے لگاتے ہوئے پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ اس کے بعد دلہے کے دوستوں نے باری باری معانقہ کر کے تعریفی جملے کہے تھے۔ ملنے ملانے سے فارغ ہو کر میں چچا شمریز کے پہلو میں جا بیٹھا۔ میری جانب جھکتے ہوئے وہ تحسین آمیز انداز میں بولے، ان بیچاروں کو کیا پتا کہ جس نشانے بازی کو یہ کارنامہ گردان رہے ہیں وہ ایس ایس کے لیے معمولی بات ہے۔ میں نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے بعد ڈھول اور شہنائی کے ساتھ مردوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ مغرب کی اذان سے تھوڑا پہلے عارضی طور پر ہنگامہ سرد ہوا۔ اسی رات انہوں نے دلہن کو لے جانا تھا۔ نماز کے بعد کھانا کھایا گیا۔ اس کا سارا خرچ اور بندوبست دلہے کے گھر والوں کی ذمہ داری تھی۔ کھانا میں نے سمر خان اور چچا شمریز کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سمر خان نے انکشاف کیا، آج گل باجی اور پلوشہ باجی نے رقص کا مقابلہ کیا اور گل باجی ہار گئیں۔ میں ہنسا۔ گل بیچاری کا کیا قصور، پلوشے سے تو پیشہ ور رقاصہ بھی ہار جائے گی۔ عشاء کے بعد پھر ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ کلاشنکوفوں کے دہانے کھل گئے تھے۔ مسلسل ہوائی فائرنگ کر کے نہ جانے وہ کسی جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ شادیوں میں سینکڑوں ہزاروں گولیاں ہوا میں اڑانا پٹھانوں ہی کا خاصہ ہے۔ گو میرا ہتھیار اور فائر سے رشتہ بہت پرانا ہے۔ دوران تربیت جانے میں کتنی گولیاں پھونک چکا ہوں، لیکن وہ فائر اس طرح بے ہنگم اور فضول نہیں ہوتا۔ گولیوں کا یہ ضیاع راؤ تصور صاحب دیکھ لیتے تو یقیناً انہیں دل کا دورہ پڑ جاتا۔ میرا تو سر درد کرنے لگا تھا۔ میں بیٹھک میں آ گیا۔ اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسی وقت سمر خان بھاگتا ہوا آیا۔ لالا جان، پلوشہ باجی پھر ناچ رہی ہیں۔ میرے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا۔ دل اپنی البیلی محبوبہ کی شوخیاں دیکھنے کا متقاضی ہوا اور میں سمر خان کے ساتھ بیٹھک کے گھر کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں شاید دروازے پر کھڑا رہتا مگر سمر خان میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا، لالا یہاں سے خاک نظر آئے گا، میرے ساتھ آئیں۔ وہ مجھے بیٹھک سے ملحق کمرے میں لے گیا۔ وہاں سے کمروں کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے ہم سیڑھی والے کمرے میں پہنچے اور چھت پر چڑھ گئے۔ اب پلوشہ کا تھرکتا ہوا وجود میری پیاسی نظروں کے سامنے تھا۔ گھر میں نے اس کے کئی بار منت کی تھی مگر وہ میرے سامنے رقص کرتے ہوئے شرماتی تھی۔ اس مرتبہ چھٹی پر آ کر اس کا ذرا سا مٹکنا دیکھنے کو ملا مگر مجھے دیکھ کر اسے رقص بھول گیا تھا اور بعد میں اس نے یہ کہتے ہوئے کھلا انکار کر دیا تھا کہ بھول کے خود ہی ناچنے سے منع کیا تھا۔ چچا شمریز نے گھر کے صحن میں سورج کی روشنی سے براہ راست چارج ہونے والی 2 بڑی بتاں لگائی تھیں جن کی وجہ سے اچھی خاصی روشنی پھیلی تھی، اتنی کہ مجھے پلوشے کے سانچے میں ڈھلے بدن کے نشیب و فراز واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کے گرد لڑکیوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا اور وہ تالیاں بجاتے ہوئے شور مچا رہی تھیں۔ ہمیں بیٹھے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ گہری نیلی آنکھوں والی گل والہانہ انداز میں لہراتے ہوئے پلوشہ کا ساتھ دینے لگی۔ مجھے پرائی لڑکی کو اس بے خبری میں دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ چلتے ہیں، میں نے سمر خان کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سمر خان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکشاف کیا، گل باجی جانتی ہیں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ میں متعجب ہوا۔ وہ اطمینان سے بولا، انہوں نے ہی یہاں آپ کو لانے کو کہا تھا کہ ان کے اور پلوشہ باجی کے درمیان ہار جیت کا فیصلہ آپ کریں گے۔ میری نظریں خوش بدن دوشیزہ کی جانب اٹھیں جس کا جسم خوبصورت انداز میں بل کھاتے ہوئے لہرا رہا تھا۔ سمر خان کے انکشاف نے مجھے حیران کے ساتھ پریشان بھی کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ گل خود مجھے اپنا رقص دکھانے کی خواہاں تھی، میں اس نظارے سے لطف اندوز نہیں ہو پایا تھا۔ چلو سمر خان، اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ سمر خان کو زبردستی کھینچتے ہوئے میں سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم بیٹھک میں پہنچ گئے تھے۔ رات کے 10 بجنے کو تھے جب چچا شمریز میرے پاس آیا۔ رنڑا کو رخصت کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے آپ دیدہ ہو کر کہا، ذیشان بیٹا، سمر خان کے ساتھ جا کر اپنی بہن کو رخصت کر دو۔ میں نے اعتراض کرنا چاہا، چچا جان؟ انہوں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، اسے بہن نہیں سمجھتے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ چلو سمر خان، میں کھڑا ہو گیا۔ شمریز چچا نے اعتراض کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ سمر خان اور میں اندر پہنچے۔ عورتوں نے رنڑا کو گھیرا ہوا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر ہو کر ہمیں راستہ دیا۔ پلوشہ اور گل رنڑا کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا بہن۔ رنڑا کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر میں نے اس کا سر بلند کیا۔ تیز سسکی بھرتے ہوئے اس نے میری چھاتی پر سر رکھ دیا تھا۔ شفقت اور عقیدت بھری پاکیزہ محبت کے احساس نے
مجھے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں بہن کے رشتے سے تہیہ دامن ہوں۔ رنڈا ایسی لڑکی تھی کہ پہلے دن سے مجھے لالا جان بنا لیا تھا۔ اسے اپنے لالا پر بھروسہ، اعتماد اور فخر تھا۔ وہ اپنے لالا کو دنیا کا سب سے بہادر فرد گردانتی تھی۔ وہ چھوئی موئی اور ڈر پوک سی لڑکی مجھے سگی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ اس کے رونے نے مجھے بھی جذباتی کر دیا تھا۔ منہ بولی بہن کو رخصت کرتے وقت میری یہ حالت تھی تو سگی بہنوں کو رخصت کرنے والوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ یقیناً ماں کے بعد بہن بہت ہی پیارا، خوبصورت اور دلکش رشتہ ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینے والیاں، بھائی کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونے والیاں، بظاہر نرم و نازک مگر در حقیقت چٹانی ارادوں کی مالک بہنیں اللہ پاک کا بہترین تحفہ ہیں۔ میں اس کے لیے 3 قیمتی سوٹ، خوبصورت جوتے اور ایک موبائل فون لے کر آیا تھا۔ یہ تحائف میں نے آتے ساتھ اس کے حوالے کیے تھے۔ اس وقت وہ میرے ہی لائے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میرے بعد وہ سمر خان کو بھی چمٹ گئی تھی۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، لیکن بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، بہنوں کا محافظ اور رکھوالا ہوتا ہے۔ بہادر بہنیں تو نہیں روتی۔ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے بظاہر مزاحیہ انداز اپنایا، مگر میرے حلق سے رندھی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی، چلو سمر خان۔ رنڑا کا دایاں بازو تھامتے ہوئے میں نے سمر خان کو اشارہ کیا اور ہم دونوں اسے گھر سے باہر لے آئے۔ وہاں بار برداری کو زیادہ تر گھوڑے، خچر، اونٹ اور گدھے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ایک اونٹ پر ڈولی باندھ کر لائے تھے۔ ویسے تو وزیرستان میں دلہن کو لے جانے کے لیے گاڑیوں کا رواج ہے، لیکن جن علاقوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت نہیں ہو سکتی وہاں آج بھی اونٹ اور گھوڑے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ رنڈا کے سر پر بوسہ دے کر اسے میں نے بازوؤں میں بھر کر سجی ہوئی ڈولی میں بٹھا دیا۔ گل بھی اس کے ہمراہ بیٹھ گئی تھی۔ اونٹ کو اٹھایا گیا، پانی کے 2 قطرے میرے گالوں پر لڑکے اور زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے میری گڑیا بہن۔ اپنے بازو پر ہلکی سی گرفت کا احساس ہوا۔ میں چونکتے ہوئے متوجہ ہوا وہ پلوشے تھی۔ چلیں؟ اس کے لہجے میں بھی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ سمر خان اور شمریز چچا اپنی خوابگاہ میں گھس گئے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کی چہل پہل جاری تھی، لیکن ایک رنڑا کے جانے سے گھر ویران لگنے لگا تھا۔ رنڑا پشتوں میں روشنی کو کہتے ہیں، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ اس گھر کی روشنی حقیقت میں رخصت ہو گئی ہو۔ راجو پریشان نہیں ہوتے، پلوشا میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ وہ نٹ کھٹ اور چلبلی لڑکی میرے متعلق نہایت حساس تھی۔ میں دل گرفتہ ہوا۔ پلوشے، مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ سپو گمائے کی جدائی پر تمہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اچھا سچ بتائیں، میرا رقص اچھا لگا یا گلگارے کا؟ اس نے ایک دم موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ میں متحیر ہوا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں دیکھ رہا تھا، وہ اطمینان سے بولی۔ گلگارے نے بتایا تھا۔ مجھے گلگارے کے فعل پر کوفت ہوئی، جانے وہ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک بات تو یقینی تھی کہ وہ مضبوط کردار کی مالک تھی۔ گو مجھ سے گفتگو کرتے وقت وہ کچھ زیادہ ہی حق جتانے لگی تھی، لیکن کبھی اکیلے میں اس نے اخلاق سے گری ہوئی بات یا حرکت نہیں کی تھی۔ میں خود بھی اس کے ساتھ کسی رشتے کا تعین نہیں کر پا رہا تھا۔ شروع دن سے میرے بہن کہنے کو اس نے ناپسندیدہ گردانا تھا۔ وہ خطوط اور موبائل فون کے پیغامات میں بھی خود کو آپ کی گڑیا بہن رنڑا کی باجی لکھا کرتی تھی۔ براہ راست اس نے کبھی مجھے بھائی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اپنی شادی سے پہلے تک تو اس کا یہ فعل قابل اعتراض نہیں تھا، مگر اب وہ میرے بارے میں دل میں کوئی لطیف جذبات رکھتی بھی تھی تو اسے دل کی بات چھپانی چاہیے تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ پلوشے نے میری ٹھوڑی سے پکڑ کر ہلایا۔ میرے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے حقیقت بتائے بغیر دھیرے سے بولا، میں صرف اپنی پلوشے کا رقص دیکھنے آیا تھا۔ جب گل شروع ہوئی تو میں چلا گیا تھا۔ اچھا؟ طمانیت سے کہتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ اگلے دن طلوع آفتاب کے ساتھ ہی گلگارے کو اس کا شوہر وہاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ چند منٹ چچا شمریز کے ساتھ بیٹھا رہا۔ مجھ سے معانقہ کرتے ہوئے اس نے پرخلوص انداز میں شکریہ ادا کیا تھا۔ نشانے بازی کی صلاحیت نے پٹھانوں کے درمیان مجھے عموماً سرخ رو ہی رکھا ہے۔ ہتھیار سے لگاؤ پٹھانوں کے خون میں شامل ہے، بالکل ایسے ہی جیسے عربوں کو تلوار بازی اور تیر اندازی کا شوق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس شوق کو پسند فرمایا ہے۔ بلا شبہ ایک جنگجو مومن ہی اسلام کی اشاعت، حفاظت اور ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، سن 1948 کی پاک بھارت جنگ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جب ریاست کشمیر میں ہندوؤں، سکھوں اور ریاستی افواج کی قتل و غارت کی کارروائیاں حد سے بڑھ گئیں تو کشمیر کے انقلابی لیڈروں نے
شمال مغربی سرحد کے قبائلی سرداروں سے رابطہ کر لیا۔ قبائلی سرداروں نے کشمیری مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہا اور پٹھانوں کے جتھے جنگ آزادی میں شامل ہونے کو کشمیر کی طرف چل پڑے۔ اس وقت پاکستانی فوج کے بکھرے ہوئے غیر منظم یونٹ یا تو پنجاب میں تقسیم ملک سے پیدا شدہ حالات سے برسر پیکار تھے یا مہاجرین کے قافلوں کو حفاظت مہیا کر رہے تھے کہ ان قافلوں پر ہندو اور سکھ بلوائی حملے کر رہے تھے۔ قبائلیوں کی کشمیر میں آمد کے ساتھ ہی آزادی کی تحریک کو 4 چاند لگ گئے اور مہاراجہ کی فوج کو ہر جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان آرمی کی کشمیر آمد تک ہندوؤں کو ہر جگہ انہی پٹھانوں نے شکست و ہزیمت سے دوچار کیا تھا اور ان کا راستہ روکا تھا، ورنہ ہندو اس وقت گلگت تک پہنچ چکا ہوتا۔ گو بعد میں پاکستان آرمی نے حالات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے کہ قبائلی پٹھان کوئی منظم فوج نہیں تھے۔ وہ دشمن کے خلاف چھاپا مار کارروائی تو کامیابی سے کر گزرتے، لیکن دشمن کی شکست کے بعد زمین پر قبضہ جمانے کے بجائے کسی اور سمت کا رخ کر لیتے تھے۔ پلوشے تھوڑی دیر پہلے ہی سمر خان کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی کلاشنکوف اور سمر خان کے ہاتھ میں خالی بوتلیں دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ جلد ہی کلاشنکوف کے فائر کی آواز سنائی دینے لگی۔ گل بیٹی کو سلا کر ہمارے پاس آ بیٹھی تھی۔ نشست سنبھالتے ہی وہ شوخی سے بولی، شکریہ۔ کس بات پر؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ اس نے انکشاف کیا، اگر کل آپ کھونٹے کو نہ گراتے تو میری صبح کی ہو جانی تھی۔ میں نے تماشا دیکھنے والی لڑکیوں کے سامنے اعلان کیا تھا کہ رنڑا کا لالا جان 3 گولیوں میں ہدف گرا دے گا۔ میں معنی خیز لہجے میں مستفسر ہوا، رنڑا کا لالا جان تمہارا کیا لگتا ہے؟ شمریز چچا نے اونچا کہا بلند کیا تھا۔ گل کے جواب دینے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور چچا شمریز اس جانب بڑھ گئے۔ جواب گول کرتے ہوئے اس نے موضوع تبدیل کیا، پلوشا کا رقص اچھا تھا یا میرا؟ یقیناً وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اور جو موضوع اس نے چھیڑ دیا تھا اس بارے میں متردد تھا۔ گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے میں نے انکشاف کیا، کل ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہ شاکی ہوئی، کیوں کیوں کیوں؟ میں لجاجت سے بولا، گل، چھٹی کے 5 دن بقایا ہیں اور 3 دن گھر تک پہنچنے میں لگیں گے۔ وہ سرعت سے بولی، فاگا بو سے 5 کلومیٹر شمال کی طرف ترنگ خیل قلعے ہے، اب وہاں سے انگور اڈے تک گاڑی مل جاتی ہے۔ اگر یہاں سے صبح کو چلیں تو دوپہر تک انگور اڈے پہنچ جائیں گے۔ میں جزبز ہوا، تو؟ وہ اطمینان سے بولی، 2 دن مزید رہنا پڑے گا۔ میں ملتجی ہوا، گل سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ برہمی سے بولی، یہ کوشش آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں سٹ پٹاتے ہوئے بولا، یہاں 4 دن تو گزار لیے ہیں۔ وہ بے نیازی سے بولی، اپنی گڑیا بہن کے لیے گزارے ہیں، شاید ضد اور ہٹ دھرمی تمہارا مذہب ہے۔ میں جھلا گیا تھا۔ تو جائیں، آپ کو پکڑا تو نہیں ہے؟ وہ بگڑ گئی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے سر پکڑ لیا۔ خواہ مخواہ وہ اپنی اہمیت جتانا چاہ رہی تھی۔ مجھے 2 دن رکنے میں اتنا تردد نہ ہوتا اگر گزشتہ رات پلوشے سختی سے واپسی کا اعلان نہ کر چکی ہوتی۔ تب میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، اب میرے رکنے پر وہ بدک سکتی تھی۔ یوں بھی گلگارے اور میرے تعلق کو وہ ناپسندیدگی کی سند سے نواز چکی تھی۔ اس کے نزدیک کسی شادی شدہ لڑکی کا مجھ سے بے تکلف ہونا نہ صرف غلط بلکہ بہت بیہودہ تھا۔ گو رنگڑا بھی نہایت دلکش، جاذب نظر اور پرکشش لڑکی تھی، لیکن اس کی زبان مجھے لالا جان کہتے تھکتی نہیں تھی۔ میں بھی اسے گڑیا بہن کہتا تھا، لیکن گل کی گفتگو میں نہ تو بہن بھائی کا سابقہ لاحقہ شامل ہوتا اور نہ غیروں کی سی جھجک تھی۔ وہ بے تکلفی اور اپنائیت سے مخاطب ہوتی۔ مجھے گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وارفتگی پوشیدہ ہوتی جو پلوشا کو بالکل ناقابل قبول تھی۔ اچانک پلوشا چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ راجو، 2-3 گولیوں سے کل جتنے فاصلے پر میں نے بوتل کو نشانہ بنا لیا ہے، آپ بے شک سمر خان سے پوچھ لیں۔ وہ دروازے کو رخ کر کے سمر خان کو آواز دینے لگی۔ گل ایک جھٹکے سے اٹھ کر بغلی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جی باجی، سمر خان اندر آیا۔ اسے کیا ہوا؟ پلوشا نے گل کی پشت کو گھورا۔ میں نے سرعت سے بہانہ گھڑا، شاید ننھی پلوشا جاگ گئی ہے۔ منہ بناتے ہوئے اس نے کندھے اچکائے اور سمر خان کی جانب متوجہ ہوئی۔ سمر خان، راجو کو بتاؤ نا، میں نے 2-3 گولیوں میں کتنی آسانی سے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ وہ سعادت مندی سے بولا، جی لالا جان، باجی سچ کہہ رہی ہیں۔ پلوشے ہر قسم کے ہتھیار چلا لیتی تھی، مگر اس کا نشانہ بالکل واجبی سا تھا۔ ایسے لڑاکے قریبی لڑائی میں تو کارگر فائر کر لیتے ہیں، لیکن سنائپنگ ان کے بس سے باہر ہوتی ہے۔ میں سر جھٹک کر متبسم ہوا۔ سمر خان، سچ بتاؤ، پلوشے نے کتنی گولیاں فائر کی ہیں؟ چونکہ کلاشنکوف کی ٹک ٹک کافی دیر تک سنتا رہا تھا،
اس لیے پلوشے کی 2-3 گولیوں والی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہکلایا، 2 ہی کی ہیں لالا جان؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے بابا جان جھوٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ سرت سے بولا، یہی کہ جھوٹ مذاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے چٹکی بجاتے ہوئے اشارہ کیا، اب سچ اگلو۔ پلوشا نے جلدی سے لقمہ دیا، زیادہ سے زیادہ 5-6 گولیاں چلائی ہوں گی، کیوں سمر خان؟ سمر خان سر جھکاتے ہوئے بولا، لالا جان صرف 2 ہی چلائی ہیں۔ میں نے آنکھیں نکالیں۔ سمر خان؟ وہ گھبرا کر بولا، سچ کہہ رہا ہوں لالا جان، صرف 2 میگزین خالی کی ہیں۔ پلوشا تل ملاتے ہوئے بولی، میرا موبائل فون واپس کرو فوراً۔ وہ لجاجت سے بولا، باجی لالا جان نے زبردستی اگلوایا ہے۔ اس نے برہمی ظاہر کی، میں کچھ نہیں جانتی، جو معاہدہ ہوا تھا تم اس پر پورے نہیں اترے۔ سمر خان نے ملتجی نگاہوں سے مجھے گھورا، میں متبسم ہوا۔ بھاگ جاؤ، اسے میں پکڑ لیتا ہوں۔ وہ فوراً مڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ پلوشا کے قدم اٹھانے سے پہلے میں نے اسے تھام لیا اور اس کی ہلکی نیلی آنکھوں کو باری باری ہونٹوں سے چھوتے ہوئے وارفتگی سے بولا، جب ان رائفلوں کا نشانہ رینج ماسٹر سے کئی گنا زیادہ کارگر اور درست ہے تو تمہیں کسی اور ہتھیار سے خود کو اچھا نشانے باز ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا، حیا آلود لہجے میں کہتے ہوئے وہ کسمساتے ہوئے میری گرفت سے نکل گئی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کلاشنکوف اٹھا لی تاکہ صفائی کر سکوں۔ فائر ہونے کے بعد جتنا جلدی ہتھیار کو صاف کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ دیر ہونے کی صورت میں بارود کے ذرات اور بلٹ کی رگڑ سے چمٹنے والے سیسے سے بیرل کی اندرونی سطح رفتہ رفتہ خراب ہونے لگتی ہے۔ زیادہ عرصہ گزرنے پر بیرل کے اندر گڑھے بن جاتے ہیں اور ہتھیار فائر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ذاتی ہتھیار کی صفائی کے بارے میں سنائپر تو کچھ زیادہ ہی وہمی ہوتے ہیں، خاص کر راؤ تصور صاحب کے شاگرد تو اپنے چہرے کی صفائی سے زیادہ توجہ اپنے ہتھیار کی صفائی پر دیتے ہیں۔